میرا ساتھ تھوڑا سا بولے جو کچھ زیادہ لطف آئے گا. سورہ روم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور آپ پر لطف ترجمہ ہے اگر بھائی شکریات میں تو کمال ہو جائے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. دیکھتے ہیں کون علمی مجالس میں موتی چننے آیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تم دن کو سو جاؤ یا تم رات کو سو جاؤ، تمہارا سونا بھی اللہ کی آیت ہے. آپ کا موضوع بھول گئے ہیں یا میرا خیال ہے کوئی سونا. بابو نوائے بادشاہ کا نا میں میرے مولا اس حقیق میں مدد کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے کافی من ہے، پہلے ان کے حساب سے مجلس کے لیے بہت ہے. ایک گھر چاہیے ہوتا ہے کربلا کے لیے، ایک جمع چاہیے ہوتا ہے. ایک تک بات پہنچ گئی، میرا پورا حیدر بھائی کی محنت بھی پوری ہو گئی. ان کے بزرگوں کو بھی مولا ان کے درجات بلند کرے. آپ کے جو آبا و اجداد جنہوں نے محنت کی ہے، رضا بھائی آپ سارے جتنے بھی میرے لیے بہت بہت بڑھ ہیں. تو میں کہا تھا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. سورہ روم ترجمہ کیا ہے؟ تم دن کو سو جاؤ یا تم رات کو سو جاؤ، تمہارا سونا اللہ کی آیت ہے. اور یہ بڑا روحانی ترجمہ ہے. مل کر دیکھیے، آتے جاتے رہیں گے لوگ، بڑے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، انسان آتے ہیں. آپ مل کر دیکھیے، یہ ہے سجدہ کا مجلس کا. آتے جاتے رہیں گے. کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تجھے سو جاؤ تو تمہارا سونا اللہ کی آیت ہے. ہمارا سونا تو ماں باپ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو کیسے؟ ارے بابا جان کو مجلس کو اللہ نے کسے کہتے ہیں؟ ہمارا سونا تو خود احتسابی بھی ہو جائے گا نوجوانوں کی. ہمیں تو گھر میں سونا نہیں آتا، ہم بیٹھے ہوئے نور ایمان کے انتظار میں. ہمیں تو گھر میں یہ نہیں پتا کہ سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں مولا کے ظہور کا. تو کیا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہماری نہیں. آپ تھوڑا سا آپ ویسے نہیں بول رہے تو آپ نہ بھی بول رہے تو کوئی بات نہیں، بات مشکل ہے. دیکھیے لفظ ہے دو عربی میں، نوم منام. بیٹا جلدی نشان ہے. نوم منام، نوم منام. نوم کا مطلب یہ ہے نیند، اور یہاں منام سورہ روم کی آیت پڑھی جہاں کی شیعہ مفسرین نے لکھ دیا نیند. جیسے ہمارے اہل سنت بھائی فرماتے ہیں صلاۃ خیر من النوم. نوم بدن کی نیند. رضا بھائی جگائیے گا مولوی کو کچھ کہنے لگا ہوں میں. نوم کہتے ہیں بدن کی نیند کو. سورہ اعراف ہوتا ہے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ منام. منامکم، منام اور ہے، نوم اور ہے. موچی دروازہ لاہور کے بزرگوں کے سامنے یہ گفتگو نہ کروں تو کہاں کروں؟ کس عرش میں مجھے جگہ ملے گی یہ باتیں کرنے کے لیے؟ آپ بھی نہیں جانیں گے. نوم اور ہے، منام اور ہے. نوم کہتے ہیں بدن کی نیند کو. منام کا لفظ ہے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمارے شیعہ تراجم نے بھی لکھ دیا کہ نیند نہیں. امام زمانہ آنے والے ہیں، عرفان بلند ہو رہا ہے، شعور بلند ہو رہا ہے، معرفت بلند ہو رہی ہے. نوم کہتے ہیں بدن کی نیند کو. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ. منام کہتے ہیں نبی کی نیند کو، نفس کی نیند کو، ولی کی نیند کو، شب ہجرت علی کی نیند کو. یہ ہے منام. منام ہے علی کی نیند. لطف دو. منام کیا ہے؟ نبیوں کی نیند کو منام کی نیند کہتے ہیں. گاڑی نیند، گاڑی سے نوم والی نیند نہیں. لیکن چلے مان میں نوم والی ہے، ہمارا فیبرکس جو ہے مادہ ہے جو مٹیریل ہے وہ نوم والی نیند ہے. اسی لیے صبح جلایا جاتا ہے صلاۃ خیر من النوم. یہ منام نفس کی نیند کو کہتے ہیں. بچپن سے سنا آپ نے ابراہیم ذبح کر رہا ہے اسماعیل کو. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. کس خواب میں؟ نوم والے میں یا منام والے میں؟ بابا میں تو مجلس اور کسے کہتے ہیں بابا؟ بچپن سے سنا ہے آپ نے ذبح کر رہا ہوں نیند میں. کیڑی نیند؟ نوم والی کے منام والی؟ آئے سنا ابراہیم انی آراؤ فی المنام. میں نے نوم میں نہیں منام میں دیکھا. اور یہ لائیو مجلس بھی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا مٹیریل پہنچے کہ کل آپ بالکل وقت پہ پہنچے تاکہ آپ کی خدمت اور زیادہ ہو سکے.
تو یہ علی کی نیند بھی اللہ کی آیت ہے. تو جس علی کی نیند اللہ کی آیت ہو، اس علی کی بیداری کیا ہو؟ جن کی نیند اللہ کی حجتیں ہوں، بلکہ نیند تو علی کی ہے. جن کے جانور اللہ کی حجتیں ہوں، جن کی تلواریں اللہ کی حجتیں ہوں، جن کے لباس اللہ کی حجتیں ہوں، تو ہم ان پر کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو بس تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تاکہ اگر آپ ہے گا تو میں سے سمیٹ کو بات کو کیونکہ میں تو کچھ ارادے سے پڑھتا نہیں ہوں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں. تو یہ اللہ کی حجتیں ہیں، یہ اللہ کی حجتیں ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھوں پھر آپ آج کی بنیاد بن جائے گی انشاءاللہ کا. سورہ مریم میں عیسیٰ کو بھی اللہ نے اپنی حجت کا آیت کہا. موضوع میرا یہ ہے کہ اللہ کی حجتیں، اللہ کی آیتیں آج اس کی ہوتی ہیں. تو یا اللہ عیسیٰ میں کون سی قدرت ہے؟ کیا پہلی قدرت ہے بغیر باپ کے آیا؟ یہی ہے تو موضوع میں تو آسان کر دیا آج کی گفتگو جو مجھے سن رہے ہیں پہلے جملے سے. بغیر باپ کے آیا عیسیٰ، پہلی قدرت تو یہ کیسے آیا عیسیٰ؟ یہ کیسے کرتا پہنا جو مریم نے. تفسیر نورالسقلین پڑھی ہے. جبریل آیا لے حضر ایک غلام زکیہ میں تمہیں ایک زکی بیٹا دینے آیا ہوں، اور پھر اس نے 9 پھونک ماری مریم کے کرتے میں. 9 گھنٹے بعد اپنے وقت کی جزوی بطول کے ہاتھوں میں عیسیٰ تھے. 9 گھنٹے بعد 9 ہے 9ویں تکمیل کا عدد ہے. جناب سیدہ بندے گفتگو ہوگی تب میں کروں گا کہ ہلکا سے اشارہ دے دوں. تکمیل کائنات کا عدد ہے 9، تکمیل تخلیق کا عدد ہے 9، تکمیل شعور کا عدد ہے 9، تکمیل جوہر کا عدد ہے 9. 9 کا حوصلہ دکھاؤں کہ لطف لینا چاہتے ہیں آپ. نہ وہ 1 میں ہے، نہ وہ 2 میں ہے، نہ وہ 3 میں ہے، نہ وہ 4 میں ہے، نہ وہ 5 میں ہے. وہ جادو صرف 9 میں ہے. پہاڑا آتا ہے، پہاڑا ٹیبل 9 1 9 9 2 18 18 کو لکھے ذرا 1 8 9 9 3 27 27 کو لکھے 2 7 9 9 4 36 36 کو لکھے 3 6 9 9 5 39 39 کو لکھے 4 5 9 54 9 63 9 72 9. میں نے کہا پہلے پڑھنا بھی رحمت ہے، سننا بھی رحمت ہے. بہت بھی ہے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. یہ نان ڈیوائیڈیبل عدد ہے. 9 ڈیجٹ آفٹر 9، عصمت کے بعد کچھ بھی نہیں. اور اگر میں عرفانی بات کروں تو شرے چاہیے یہ فصل ہری پتہ کیوں ہوتی 9 کے عدد پر؟ ہم کیسے آتے ہیں 9 ماہ بعد؟ تکمیل کا عدد ہے، تخلیق کا عدد ہے. پہاڑ جمے ہیں 9 کی عظمت سے، ہوائیں چلتی ہیں 9 کی عظمت سے. مجھے روک دو، میں 9 کی طرف میں چل پڑوں. میں تو بتا رہا تھا مریم، میں 9 کے روک کی طرف چل پڑا تو مجلس اس میں شروع ہو جائے گی. لیکن 9 ڈیجٹ آفٹر 9، نان ڈیوائیڈیبل ڈیجٹ، نا قابل تقسیم عہدہ، نا قابل تقسیم عہدہ. اسے ہی تو توحید کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہا ہے، اس میں گزر گیا آگے، میں گزر گیا آگے. اگر آپ سمجھ لیتے ہو میں نہ گزرتا. یہ بتاؤ نسبت ہے. بارہ 9 گھنٹے بعد موضوع میں رہنا چاہتا ہوں. موضوع سب کے لفظ موضوع، عربی کا لفظ ہے موضوع. موضوع بھی کو آنے بزرگ کے اشکام کے اوپر پھر دشتیوں پہ لکھا ہوتا ہے موضع، مزان کو موضع موجی دروازہ، موضع مغل پورا لاہور میں. وہ موضع پتہ کسے کہتے تھے کہ ادھر موضع چلے جا ادھر سب کچھ لبے گا، موم بتی بھی، چول بھی، پانی بھی، آٹا بھی، گھی بھی. یعنی ایسا علاقہ جہاں سب کچھ ملے اسے کہتے ہیں موضع. اور ادب اور خطابت میں ایسی تقریر جس میں موضوع کے اعتبار سے سب کچھ ملے اسے کہتے ہیں موضوع. موضع سے موضوع. اور موضوع سے پیار کرنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، اس کی تھوڑا سا جاگیے گا. 9 گھنٹے بعد وقت ختم ہو گیا. چلیں آگے. 9 گھنٹے بعد عیسیٰ مریم کی گود میں تھے. کون ہے جبریل جس نے عیسیٰ دیا بطول کو، جزوی بطول کو؟ لیکن ایک جملے کی طرف کیجئے گا، بغیر شوہر کے بطول رہ جانا اور بات ہے.
खैबर शिकर के घर में रहकर बदूर रह जाना और बात हाँ मजाक है, समझ रहे हैं आप लोग बात। हाँ बगैर शौहर के मरियम का बदूर रहना और है, खैबर शिकर की घर में रहकर बदूर रहना और है। जनाब सैयदा की मजलिस को एक दिन पढ़ूंगा शायद तो गुफ्तगू हो, लेकिन मुझे तो रज़ाकार की भाई आपके ऊपर फंसा दिया। अब आपने कहा 5 मिनट पहले के इमाम ज़माना पे मैं उसकी तमहीद रख रहा हूँ। तो हुज्जत कभी आजिज़ नहीं होती, हुज्जत कभी आजिज़ नहीं होती। देखिए ईसा हुज्जत है, आए है अल्लाह बगैर बाप क्या है। कौन है जमील, कौन है? आप कहेंगे वही है, वही का अमीन है, सैयदुल मलाइका है। ये कौन तारुफ है? मेरे मौला अली का शागिर्द है। है ना बाबा? तो जब शागिर्द जो है वो ईसा दे रहा है, ये हमारे गुलाम ज़कीर बाबा शागिर्द है मौला अली बादशाह का, तो मौला मुशर्रफ शाह को तो बड़ा काम करना चाहिए कि बच्चा अगर कहेगा शागिर्द हूँ आशिक साहब का, तो ये 2 का पहाड़ा 1 मिनट, बेटा किधर देखो 2 का पहाड़ा मुझे सुना 1 मिनट में। तो अगर मैं सिर्फ ऐसा आशिक इसका उस्ताद हूँ तो मुझे ज्यादा बेहतर जबरी उस्ताद पहाड़ा सुनाना चाहिए। तो जबरील तो शागिर्द है, उसने कहा लियाबले के गुलाम ज़कीर सूरह मरीम में तुम्हें एक बेटा देने आया हूँ, कि वो ईसा दे गया उसे। अली के कितने बेटे हैं? 18। स्टार्ट हो गई है बात, चले शायद हैदर भाई को काम करें, एक बेटे भी एक मजलिस रखी इस बार मौला के, एक बेटे भी एक मजलिस, 18 दिन 18 मजालिस, फिर लुत्फ आए। लेकिन पहले अभी आगे गुजर जाना, कितने बेटे? 18 मौला। मौजूद भूले तो नहीं आप लोग, में जहाँ से शुरू हुआ था सलामत में 18 बेटे मौला। अब्बास इब्न अली, हसन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, रोस्ट इब्न अली, ये सब मौला अली के बेटे इब्न अली हो। एक बेटा ऐसा है मौला का जिसका नाम है मोहम्मद, नाम है इब्न हनफिया। भाई जब नाम अली के बेटे हो तो फिर इब्न अली लिखवा, इब्न हनफिया क्यों? निकाह वाली खामोशी है माशाल्लाह। हाँ कुछ लोग चुप होते, सरकार ये समझते हैं खामोश है, हालांकि चुप और चीज है, खामोशी और चीज है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि चुप रहना इबादत है, बल्कि ये फरमाया खामोश रहना इबादत है। तो खामोशी और चुप में बड़ा फर्क है, सूद में और प्रॉफिट में भी बड़ा बारीक सा फर्क होता है। और जिस तरह के परेशान लोग हो जाते हैं, जली और अली में बड़ा बारीक सा फर्क है। इंसान इधर का इधर गया, इधर का इधर गया, बिल्कुल समझ नहीं आती कि अब वो शाफी मरते मरते मर गया, समझ नहीं आ रही वो रब है या नहीं रब है। तो इतना थोड़ा फर्क है ना। बल्कि मैं एक दिन स्कूल गया, आले भाई को वहाँ पे अलफनार दे बकरी लिखा हुआ बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा सही बकरी ये बकरी क्यों लिखवाते हैं स्कूल में? और मेरी बच्ची मैं एंटरटेन हो जाए, मानूस हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बकरी हमारा मकसद नहीं है, जाग रहे हैं अगर आपको आखिरी 2 4 10 मिनट है मेरे पास, बकरी हमारा मकसूद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, हमारा क्या लेना देना बकरी से। हमारा मकसूद है बे, हमारा बच्चा बकरी भूल भी जाए, बे ना भूले, ठीक है, बे ना भूले। हमारा मकसूद बे नहीं हो, बे है, बकरी नहीं है। अब समझ आई, दिखाई बकरी जाती है, मनवाया बे जाता है, दिखाए ये 14 जाते हैं, मनवाया वो जली जाता है। ये बात तो बस ये आखिरी बात तो जाहिर की हद तक तो कल इंशाअल्लाह यहीं से गुफ्तगू जारी रहेगी बशर्ते जिंदगी। तो मोहम्मद इब्न हनफिया जो है ये अली के बेटे हैं, तो भाई ये इब्न अली कहना है, इब्न हनफिया क्यों कह रहा है? आज की गुजारी की आखिरी बात और खुदा हाफिज़। ये जो हनफिया है ये अली की ज़ौजा का नाम है, अली की बीवी का नाम है, मौला अली की ज़ौजा का नाम है हनफिया। हनफिया का पहला नाम था खौला, मदीना तो मुआज़ से पढ़ रहा हूं, खौला। खलीफा गांव के वक्त में जब फतवात हुई तो ये काफी तजवीज़ खत्म होने लगी है, तमाम होने लगी, अगर आप परेशान बैठे हुए हैं तो इसी तरह का दरबार तो जनाब खौला की कैद भी हो गया। बड़े लंबे बाल थे, तारीख बताती है जनाब खौला इतने लंबे बाल थे कि
خط کھینچتا چلا جاتا تھا مٹی پہ. دربار میں علی نہیں ہے، ظاہری طور پر علی نہیں ہے، ورنہ علی کہاں نہیں ہے. ہاں ظاہری طور پر علی دربار میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ تشریف فرمائے. یہ خولہ کھڑی بات بھی ختم ہونے لگی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو. سب نے کہا خولہ مجھ سے شادی کرو گی، مجھ سے شادی کرو گی؟ بس آپ نے دو چار جملے. اللہ کی حجتیں آیتیں عاجز نہیں ہوتی. سفینہ نوح بھی اللہ کی آیت ہے، حجت ہے. ناقصالے بھی اللہ کی حجت ہے. عیسیٰ بھی اللہ کی حجت اور آیت ہے. عیسیٰ دیا ہے جبریل نے. میں اس کا ہاتھ کا کام دکھا کے آج کی مجلس تمام کرنے لگا ہوں. میرے مولا علی کی زوجہ ہے خولہ. خولہ یہ کھڑی ہے. مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہاں سے آواز آئے. مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہاں سے آواز آئے. اس نے کہا کروں گی، لیکن پہلے میرے 3 سوال ہیں. جو تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا وہی میرا شوہر ہوگا، وہی مسیح پیغمبر ہوگا. پوچھو سوال. کہا میرا پہلا سوال، جب میں پیدا ہوئی میری ماں نے کیا کہا، کیا ہوا؟ ایک سوال ہے. جب میں شیخ مادر میں تھی میری ماں نے کیا کہا، کیا ہوا؟ دوسرا سوال، جب میں پیدا ہوئی میری ماں نے کیا کہا، کیا ہوا؟ میرا تیسرا سوال، جب میری ماں مرنے لگی اس نے وصیت نامہ کیا لکھا، وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ تینوں سوالوں کے جواب دے دو میں شادی کر لوں گی. اے توجہ مجلس، حیران پریشان، منہ کھلے کھلے رہ گئے. تم دو جواب. ارے کون دے؟ ارے تم دو جواب. میں کسی ماشاءاللہ سے آپ کو سب کو سننی آتی ہے. تم جو جواب، تمہیں تو پتا ہے میں کیسے دوں. تم جواب دو. ارے میں کیسے جواب دوں؟ 12 سال چھوڑ کے یاد کی ہوں، کیسے جواب دوں؟ ہاں وہ آپ کے رسول تھے نہیں، ہے نہیں. اگر رسول ہوتے تو جبریل آتا تو وہ بات سکتی. ایک آپ کو میں کلیہ بتاؤں فقہ جعفریہ کا مجلس کے دوران. ختم نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. نبوت کا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، علم کا دروازہ کھلا ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہے، نور کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے. بشکر امام زمانہ. پہنچنے کا تب ہی سمجھ آ گئی پڑھے لکھے میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ سب کھلے ہیں دروازے. تم جواب دو، تم جواب دو، تم جواب دو. ایک آدمی فکرہ ہے، درست کیجئے گا. جہاں علم ہوتا ہے وہاں زبانیں کھلتی ہیں، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں منہ کھلے رہ جاتے ہیں. اب سب کے منہ کھلے رہ گئے، جواب کون دے؟ خولہ نے وعدہ کیا تھا کہ جواب نہیں دو گے تو مجھے چھٹی، اجازت. آپ نے کہا اجازت. دروازہ ہے، کھلا ہے. خولہ جانے لگی. اچانک 650 سال کا سلمان جس کی کمر چھپی ہوئی ہے نعت علی پڑھ کر اپنی کمر اٹھا کے کہا اور خولہ رکو. کن سے پوچھ رہی ہو؟ ان سے سوال کر رہی ہو؟ یہ خود مردہ ہے، زندوں سے سوال کرتے ہیں. ٹھہرو اسے لے کے آتا ہوں جسے تیرے شکم کا ہی نہیں کائنات کے ہر شکم کا پتہ ہے. پہنچیے آپ تک. تمام ہو گئی آج کی حد تک. گاؤں سے لے کے آتا ہوں جسے تیرے شکم کا ہی نہیں کائنات کے ہر شکم کا پتہ ہے. اب یہ ادبی جملے ہیں، قدر تو کرنے والے زمانے میں کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ سبھی قدر والے ہیں. صحابہ سلمان کہتے ہیں جب میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا وجہ اللہ گلی میں چلتے ہوئے دستار باندھ رہا تھا. میں نے کہا مولا کہاں کہاں کہاں؟ کہا کہاں کیا سلمان، تجھے پتہ نہیں دربار میں مشکل نے مشکل کشا کو پکارا ہے. وہاں پہنچا. مجلس بھی آج ختم ہو گئی. ہاں خولہ سوال کرو گی یا جواب دے دو؟
مولا یہ بوڑھا جسمان سے آپ کو لایا ہے، میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، طبیعت بہت شدید دلیل، اس کے باوجود پورا مہینہ ہو گیا ہے، آپ کی خدمت بھی کرنی ہے تاکہ کل انشاءاللہ مولا کی اذان اور آگے بڑھے۔ سوال کرو گے یہ جواب دے دو۔ مولا حجت کے لیے سوال کرتی ہوں، جب میں پیشنٹ میں معذر میں تھی میری ماں نے کیا کہا، کیا ہوا؟ مولا نے کہا پہلے سوال کا جواب، جب اس پہ معذر میں تھی قحط پڑ گیا، محبت نفرت میں بدل گئی، ہوا میں موت آ گئی، زردی آ گئی، لوگ نفرتیں کرنے لگے، بارشیں بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، اناج ختم ہو گیا، عدت آ گئی، نفرت آ گئی، بغض آ گیا، یہ ہوا، یہ تیری ماں نے کہا۔ اکثر تیری ماں شکم پر ہاتھ مار کے کہتی تھی کیا بدبخت بچہ ہے، جب سے شکم میں آیا ہے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ایک روحانی تماچا آتا تھا جو تیری ماں کو لگتا تھا اور آواز آتی تھی یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچی ہے، اس سے ادب سے بات کرو، تجھے پتا نہیں میرے آخری نبی کے وسیع کا حرم ہے یہ۔ اچھا یہ ہوا، یہ کہا۔ مولا دوسرا سوال، جب تو پیدا ہوئی بارشیں آ گئی، نفرت محبت میں بدل گئی، ہوا گنگنانے لگی، فجر ناچنے لگی، زہرین دمار ڈالنے لگی، مغربین کہانیاں سنانے لگی، پیار بڑھنے لگا، تیری ماں نے کہا کیا خوشبخت بچی ہے، جب سے دنیا میں آئی ہے حالات بدل گئے ہیں۔ مولا تیسرا سوال، کہا تیسرا سوال تیری ماں نے کہا تھا جو تینوں سوالوں کے جواب دے گا وہی وسیع پیغمبر ہوگا، وہی تیرا شوہر ہوگا۔ اتنے لمبے بالوں میں تو نے وصیت نامہ چھپا کے رکھا ہے، علی کے ہاتھ پہ رکھ دے۔ بس ختم ہو گئی مجلس، اللہ کی حجتیں عاجز نہیں ہوتی، بات وہاں سے چلی، علی کے معجزے پہ ختم ہوئی، یہیں سے آگے بات چلے گی۔ بہرحال میرے مولا پاک نے سوالوں کے جواب دیے۔ خولہ نے شادی کی علی سے، علی نے نام رکھا حنفیہ۔ 2 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ریفرنسز کانشس لوگ زمانے میں آ گئے ہیں بڑے، میں نے پہلے بھی کہا مدینہ المواجز سے پڑھ رہا ہوں میں، عشق کانشس بنے، ریفرنسز کانشس ہونا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہ لکھا ہو ولی پھر بھی نہ کہے۔ میری بات پہنچ گئی آپ تک، لیکن پھر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ مدینہ المواجز سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، تصدیق کر لیجیے گا کہ میں نے یہ کہاں سے پڑھا ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے حنفیہ سے کہا اولاد چاہیے؟ کہا مولا ہاں میرا بھی کوئی بیٹا ہو، کہوں جس کا باپ علی ہے۔ اللہ کی حجتیں عاجز نہیں ہوتی۔ موضوع یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو حجت کبریٰ نے کیا کیا؟ ہاتھ الٹا کرو۔ جب ہاتھ الٹا کیا کس نے؟ جناب حنفیہ نے، جن کا نام خولہ تھا۔ متن، حرف، زیر، زبر، پیش، حاشیہ، کتاب سب کا میں حقیق ضامن، لیکن ہدایت مولا بانٹتے ہیں، وہ میں نہیں بانٹتا۔ میرے مولا نے ہاتھ پھیرا، جناب حنفیہ کہتی ہیں میرے سامنے سبز نور، میرے دائیں طرف سرخ نور، اس نور کی رنگینی میں علی نے کہا حنفیہ آنکھیں کھولو، حجرے میں جاؤ، علی کا محمد نامی بیٹا آ گیا ہے۔ یہ ہے حجتوں کا اقتدار، اسی اقتدار کو اللہ چاہتا ہے بشریت ماننے، اس کو منوانے کے لیے ہی میں نے بھی آیت پڑھی ہے، وہی آیت جو بالکل پہلے پڑھی اسی پہ آج مجلس تمام ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں جو اللہ کی آیتوں کو عاجز مانتے ہیں۔ محمد و آل محمد ہمیں اللہ کی حجتوں کے اقتدار کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھنے بلند آواز کے ساتھ میرے مولا آپ سب کی تشریف آوری کو یہاں قبول فرمائے۔ میں اگر حقیر کچھ کہہ سکا ہوں تو اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگ لیجیے گا۔ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ میرے مولا حسین کے حرم میں جب تشریف لائیں 2 یا 3 منٹ تاکہ ہماری حاضری مکمل ہو جائے، اگر نبوی فرماتے ہیں کہ 2 بیویاں جو بڑی دور سے آتی ہیں وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ اس مان سے آتی ہیں کہ کوئی ہائے حسین کہے،
کلہائے اکبر رہے، کلہائے اصغر رہے، ورنہ ہم جاہل کیا بتا سکتے ہیں علی کی بیٹی کو کہ علی کون ہے؟ یہ ہائے حسین ضرور کہا کرے، یہ وراثت ہے جناب سکینہ کی۔ بڑے تماچے کھائے ہیں 4 سالہ بطول اس ہائے حسین کو بچانے کے لیے۔ حیدر شاہ جی مولا آپ کے بزرگوں کی آپ کی محنت قبول فرمائے۔ میں مطمئن ہوں آج کی مجلس سے آج اچھا آغاز ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ بھرپور گفتگو جاری رہے گی۔ میں ایک روایت سنا کے چاہتا ہوں کہ اجازت چاہتا ہوں۔ آنکھیں برس پڑی، مجلس مکمل ہو گئی، آنسو آ گئے، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں۔ جناب شہر مانو جب مولا کے حرم میں آئی تو 40 کنیزیں لے کے آئے خدمت کے لیے۔ مولا حسین بادشاہ نے تلاوت کی، کہا اس تلاوت کا صدقہ 10 کنیزیں آزاد۔ مولا سجاد بادشاہ دنیا میں آئے، کہا مولا زین العابدین علیہ السلام کی خوشی میں 10 کنیزیں پھر آزاد۔ جو مدتوں سے ہوتے کہ آتی ہیں انہیں بتایا میں نے کیا پڑھنا ہے، 2 منٹ اس کے بعد بات ہماری مکمل۔ یہ قبر میں پتہ چلے گا کن کو رو کے آئے ہیں مجلس میں، یہ قبر میں علم ہوگا کہ کن غریبوں کو رو کے آئے ہیں۔ اس آنسوں کی روشنی ہوگی نا قبر میں۔ جناب سیدہ کا فرمان ہے کہ ایسے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی ہے۔ تو 2 جملے سن لو تاکہ آج کی بات مکمل ہو جائے۔ سب کنیزیں آزاد ہو گئے، ایک کنیز رہ گئی جن کا نام تھا جناب شیریں۔ جناب شیریں تلاوت فرما رہے تھے، مولا حسین نے کہا اللہ اس کو جزا دے، یہ قرآن کی کتنی اچھی تلاوت کرتی ہے۔ جناب شہزاد سلام اللہ علیہ کھڑی کہا جس کے لہجے کی تعریف وقت کا امام کر دے اس سے میں کنیزی کا کام نہیں لے سکتی۔ سلامت رہے وہ بزرگ کو آپ کے آنسو قبول فرمائے مولا۔ کہا جا شیریں تم بھی آزاد ہو۔ شیریں قدموں میں گری، کہا نہیں بی بی اس گھرانے کی کنیزی ہی تو میری آزادی ہے، مجھے آزاد نہ کرے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اچھا شیریں پھر آج کے بعد تم کنیز بن کے نہیں رہو گی، مجھے حسین کی بیٹی بن کے رہو گی۔ یہ 55 یا 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 57 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے مولا امام زمانہ بہتر جانتے ہیں۔ عزیر اسقلانی نبی کا شیعہ ہے، اس نے جناب شیریں کے لیے نکاح کی خواہش گزاری کی۔ جناب شیریں نے کہا مولا امام زمان ہے، دل زوجہ کے مالک ہیں، جس موضوع کے مالک ہیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کریں، لیکن ایک شرط ہے، میرے شوہر کو کہیں کہ ہر سال مجھے مولا حسین کی زیارت کے لیے مدینے لایا کریں۔ آپ تو مسائل والے لوگ ہیں، میں ذاکر تو نہیں ہوں، جو کتاب میں لکھا ہے وہی آپ تک پہنچانا ہے۔ آلے بھائی مان والا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ 56 ہجری گزری، شجرۃ الوداع مدینے میں جگہ ہے۔ میرے مولا رخصت کرتے تھے بیٹی کو، شیریں کو۔ زمانہ دیکھتا تھا حسین اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اتنا سامان، اتنا تحائف۔ 60 ہجری آ گئی، شیریں ملنے آئی حسین مولا کو۔ شجرۃ الوداع جو مقام ہے مدینے کا، جب وہاں قافلہ پہنچا، مولا کہتے ہیں شیریں بیٹا ادھر آؤ۔ جی مولا اگلے سال آنا۔ آپ سلامت رہے، میرے مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ شیریں اگلے سال آنا، مولا کو غلطی ہو گئی ہے، وجہ اللہ کی زیارت بھی تو میری زندگی ہے۔ کہا نہیں شیریں اب ہم آئیں گے تیرے پاس۔ شیریں خوش ہو گئی، مولا آپ آئیں گے؟ ہاں میرا علی اکبر بھی آئے گا، ہاں مولا علی اکبر بھی آئے گا، علی اصغر بھی آئے گا، میری شام والی بہن بھی آئے گی، سکینہ بھی آئے گی، قاسم بھی آئے گا، اور محمد بھی آئے گا۔ میں کیا پڑھوں، موصل کے پہاڑی پہ گھر ہے شیریں کا۔ روایتیں ہیں یہی 27 28 محرم ہے، یہی چاند کی چاندنی ہے، یہی
مرشدوں کے آنے کا یہی موسم ہے. دیکھو کہیں میرے مرشد تو نہیں جا رہے مدینے سے, کہاں کچھ گھنٹیاں بج رہی ہیں, شاید کوئی اسیر ہے, شاید کوئی قیدی ہے. شیری کہتی ہے میرے مرشد ذاتی فرماتی تھی جناب زینب کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کیا کرو, یہ پانی لے کے جاؤ, شاید یہ قیدی راضی ہو جائے. ادادارو ہے اتنی تھی, نیزوں پہ سر ہے, یہاں علی اصغر کا سر ہے, کہیں اکبر کا سر ہے, کہیں حسین مولا کا سر ہے. بھاگے ہیں شیری کے شوہر, کہا خود جاؤ پانی دینے. جب پاس گئی تو کہا اجنبی میری مرشد ذاتی فرماتی ہے قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جانا چاہیے, آپ کو پانی چاہیے. جناب زینب نے زدارو یہی کہا اے شیری پہچانو میں ہی علی کی بیٹی زینب ہوں, میں ہی میری مرشد ذاتی ہوں. یہ حسین آ گئے ہیں, یہ اکبر آ گیا ہے, یہ اصغر آ گیا ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ماتم حسین.